السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے میاں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ٹی کیو چینل۔ اچھا ناظرین، آپ نے مختلف پلیٹ فارمز اور مختلف خبریں سنی ہوں گی ارگمال قتل کیس کے حوالے سے۔ بھی کچھ پردے اٹھانے جا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اچھا ناظرین، جیسے کہ میں بہت سے دنوں نے آپ نے بہت سی خبریں سنی ہوں گی ارگمان نے کہ اس کو مصطفیٰ کو قتل کر دیا۔ در در حقیقت اس میں کیا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا بیسیکلی یہ ہے کہ یہ دونوں دوست تھے تقریباً پچھلے 5 سال سے، اور یہ آپس میں کچھ کاروباری لحاظ سے بھی منسلک تھے، جیسا کہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس اور دوسرا نشے کی فروخت۔ اور یاد رکھیے یہ دونوں ہی ریکارڈ یافتہ ہیں، مصطفیٰ بھی اور ارگمال بھی۔ اصل ناظرین، قتل کی اصل وجہ کیا ہے اور حقائق کیا ہیں، یہ ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں، آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتائیں کہ اس کی اصل وجہ کیا تھی۔ جتنی ذرائع نے ہمیں خبریں بتائی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہوا بیسیکلی یہ تھا کہ مصطفیٰ جو کہ دوست ہے ارگمال کا، وہ ارگمال کے پاس جاتا ہے، اس کو شراز کو ایک وائس میسیج چھوڑ کر کہ میں ارگمال کے گھر جا رہا ہوں، کچھ ہوتا ہے تو دیکھی جائے گی۔ یہ اس میسیج کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لاسٹ ایئر ہیپی نیو ایئر والے دن ان دونوں کا آپس میں ایک دفعہ پہلے بھی جھگڑا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی مصطفیٰ ارگمال کے گھر پہنچتا ہے اور ارگمال کو 1.5 لاکھ روپیہ دیتا ہے اور اس سے ایک پیکٹ وصول کرتا ہے۔ اسی دوران ان دونوں کے درمیان آپس میں تلخ کلامی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر جو ارگمان ہے وہ ایک لوہے کا ڈوٹ لے کر مصطفیٰ کے سر پہ دے مارتا ہے، جس کی وجہ سے مصطفیٰ بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتا ہے۔ اور جو وہ ارگمال کا دوست ہے شہراز، وہ اور ارگمال مصطفیٰ کو دونوں اٹھا کر گاڑی کی ڈکی میں بند کرتے ہیں، اور یہ گاڑی بھی ناظرین اسی مصطفیٰ کی ہے جس گاڑی پر مصطفیٰ ارگمال کو ملنے آیا تھا۔ اب وہ اس دونوں اس کی ہی گاڑی میں بے ہوشی کی حالت میں ڈال کر ایک بلوچستان کے علاقے، کسی غیر انجان علاقے میں جا کر وہاں پر رکتے ہیں، اور کچھ دیر آپس میں صلاح کرنے کے بعد اس گاڑی کو آگ لگا دیتے ہیں، اور مصطفیٰ جو ہے اسی گاڑی کی ڈکی میں بند ہے، جو کہ بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ اچھا ناظرین، اتنی بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کرنے کے بعد، آگ لگانے کے بعد، یہ دونوں وہاں سے نکلتے ہیں اور مین روڈ کی طرف آتے ہوئے ان کو ایک کیری ڈبہ ملتا ہے، جس کو یہ 2000 کے ایوز کراچی ایئرپورٹ کے قریب اتارنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور وہاں پر اتر کر اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ اس بات کو گزرے ہوئے مہینہ ہو چکا تھا۔ جو مصطفیٰ کی والدہ تھی وہ مختلف ذرائع، مختلف طریقہ کار سے مختلف اداروں کے چکر کاٹتی رہی اور اپنے بیٹے کی تلاش کرتی رہی۔ اسی دوران ہوا یہ کہ اس کی والدہ کو ایک کال موصول ہوتی ہے اغوا برائے توان کی، جو کہ مصطفیٰ کی طرف سے تھی کہ آپ کا بیٹا ہمارے پاس اغوا ہو چکا ہے، اس کے عوض ہمیں 2 کروڑ روپیہ دیا جائے اور ہم اس کو رہا کر دیں، جو کہ اب تک قتل ہو چکا تھا۔ تو ابھی اسی حوالے سے پھر دوسرے ادارے متحرک ہوتے ہیں اور اسی کیس کو لے کر چلتے ہیں۔ جیسا کہ اس کیس میں پیروی کرتے ہوئے اس کی والدہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے گا کہ آپ کے بیٹے سے کسی کی دشمنی ہے، تو اس کی والدہ کا یہی رد عمل تھا کہ اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے یہ ضرور بتایا پولیس والوں کو کہ اس کے مصطفیٰ کے جتنے بھی دوست ہیں میں سب سے مل چکی ہوں، سبھی نے مجھے رابطہ کیا ہے، میرے سے ملے ہیں، لیکن ایک دوست ان میں سے نہیں ملا اور وہ میرے سے دور ہو رہا ہے، مطلب کہ رابطہ بھی نہیں کر رہا، جس کی بنیاد پر پولیس کو اس پر شک ہوا۔ شک کی بنیاد پر جب اس پولیس ارگمال سے رابطہ کیا تو ارگمال نے آئی چائی کر کے اس سے رابطے سے انکار کر دیا۔ پولیس نے سرچ وارنٹ حاصل کرتے ہوئے ایک ڈیفینس کا پوش علاقہ ہے وہاں پر چھاپا مارا، جو کہ گھر تھا ارگمال کا۔ جیسے ہی وہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور اس کے دروازے پر پہنچے تو ارگمان نے اندر سے
اندھادھند فائرنگ شروع کر دی، جس میں سے 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے، اور 2.5 گھنٹہ فائرنگ رہنے کے بعد جا کے ارغمال کو گرفتار کر لیا گیا۔ ارغمال کی گرفتاری آ چکی تھی، اب اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا، جس کی جانب سے عدالت نے اسے جوڈیشل کر دیا۔ ناظرین، یہ بڑی ایک سوچنے والی بات ہے اور کہنے والی بات ہے، ایک پاکستان کا نظام ہے کہ جو اس کو جوڈیشل کیا گیا جس پیپر کی بنیاد پر، اس پیپر کے اوپر ریمانڈ لکھا ہوا تھا، جس کو ایک وائٹنر کی مدد سے ختم کر کے اس کو جوڈیشل میں تبدیل کیا گیا اور اس کو جلدی میں جوڈیشل کر دیا گیا۔ اب ناظرین، آج کی ڈیٹ دوبارہ سے 21 فروری کو ارغمال کو ساتھ دہشت گردی عدالت میں پیش کرنا تھا۔ جیسے ہی اس کو عدالت میں پیش کیا گیا، اس نے ڈرامائی انداز میں بے ہوشی کی اور قریبی ایک بینچ پر جا کر لیٹ گیا، اور اسی بنیاد پر جج صاحب نے 4 دن کا جسمانی ریمانڈ پولیس کو دے دیا۔ ابھی جو ارغمال کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے 4 دن کے ریمانڈ پر۔ شہراز اس کا دوست آلریڈی گرفتار ہے، اور یہ تینوں چیزیں، جو پیسہ، لڑکی یا نشہ، ان تینوں چیزوں کا جو تنازع تھا، یا ان تینوں چیزوں میں سے جو بھی چیز قتل کی وجہ بنی، وہ اب سامنے آنے کو ہے، کیونکہ ارغمال کی گرفتاری لائی جا چکی ہے۔ اب وہ قبول کرے گا کہ اس کی وجہ کیا تھی قتل کرنے کی مصطفیٰ کو۔ جی شکریہ، آپ لوگوں نے